الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق اللہ العظیم. پچھلے جمعے اس حوالے سے کچھ بات عرض کی تھی کہ اسلام ہمیں معاشرت کے حوالے سے کیا درس دیتا ہے، کیا تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور دوسروں کے کام آنا اس کی شریعت میں کیا اہمیت ہے، اور سیرت سے ہمیں اس کی کیا مثالیں ملتی ہیں. تو کچھ 2-3 مثالیں میں نے عرض کی تھی سیرت سے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ہماری معاشرتی زندگی کی بہت بڑی اہمیت ہے. اسی حوالے سے آج مزید کچھ 2-3 اہم باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس پر کوئی قرضہ ہوتا ہے، اس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ اس کا درد سر ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. چونکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں مجھے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. یہ اس کا معاملہ ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. اور ہمارے والدین بچوں کی تربیت بھی اسی نہج پر کرتے ہیں، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، جان بوجھ کر یا غلطی سے، لیکن بہرحال ہمارے والدین اپنی اولاد کی تربیت انہی باتوں پر، انہی خطوط پر کرتے ہیں کہ اگر دوسرا آدمی پریشان ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا گھروں میں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ اگر چاچا کو کوئی پریشانی ہے، یا چاچا کے بیٹوں کو، آپ کے کسی کزن کو کوئی پریشانی ہے، تو والدین عموماً اپنی اولاد کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی وہ تمہارا چچا زاد ہے، وہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تو اس کے اوپر یہ قرضہ ہے یا وہ اس پریشانی میں ہے، تم ایسا کرو جا کے ذرا اس کی کچھ مدد کر لو. ہمارے ہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑی ترقی کر رہا ہے، اور جو میرے بھائی کی اولاد ہے وہ تو بہت پریشان ہے. وہ دنیا کو بتاتا پھرتا ہے کہ میرا بیٹا تو اس پوسٹ پر ہے، میرے بیٹے کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، میرا بیٹا تو یہ کر رہا ہے، میرا بیٹا تو یہ کر رہا ہے. اور وہ جو میرے بھائی کے بیٹے ہیں یا میرے جو ہے نا کزن کے بیٹے ہیں، وہ تو سارے یہ کر رہے ہیں، ان کا تو کوئی کام نہیں ہے، ان پہ تو قرضہ چڑھا ہوا ہے. بجائے اس کے کہ ہم ان کے کام آئیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. بجائے اس کے کہ ان کی پریشانی ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، ہم ان کا مذاق اڑا کر مزید ان کو پریشان کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جب ایک بچہ 5 سال کا، 6 سال کا بچہ اپنے والد کو دیکھتا ہے اور وہ یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے. آج کل کی جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ 8 سال میں بچے کی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے. 8 سال کی عمر میں بچے نے جو سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ بچہ ہے نا، جدید سائنس آج یہ بتاتی ہے کہ 8 سال میں بچے کی نشو و نما مکمل ہو جاتی. 8 سال تک وہ جس طرح چلا ہے اب ساری زندگی اس کے بعد ویسے ہی چلے گا.
چاہے وہ جسمانی لحاظ سے ہو چاہے وہ عادات کے لحاظ سے ہو. اگر 8 سال تک آپ نے اس کی خوراک پوری رکھی تو 8 سال کے بعد وہ صحت مند زندگی گزارے گا, اور اگر 8 سال تک آپ نے اس کی خوراک کا صحت کا خیال نہیں کیا تو ساری زندگی وہ بیمار رہے گا. یہ تو جسمانی صحت کی بات ہے. عادات کا معاملہ بھی یہی ہے. جو عادتیں آپ نے اس میں ڈال دیں, جو چیز آپ نے اس کو سکھا دی, جو کام کرنا سکھا دیا, جن کاموں سے بچنا سکھا دیا, 8 سال کے بعد بھی وہی کرے گا. اب جب بچہ اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے کزن کو پریشانی ہو رہی ہے, اور یہ اس کی مدد تو کیا اس کا مذاق اڑا رہا ہے, خوشی منا رہا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے, میں خوش ہوں. اس کا مطلب بچہ یہ لیتا ہے, بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آگے جو زندگی گزارنی ہے میں نے بھی اسی طرح گزارنی ہے, کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور میرے بھائی کو کوئی تکلیف ہوگی تو میں نے بھی پریشان نہیں ہونا, مجھے بھی کوئی ٹینشن نہیں لینی. میں یہی کہوں گا کہ یہ اس کا مسئلہ ہے, وہ جانے, اس کا کام جانے. اور اسی طرح یہ کڑی سے کڑی ملتی ہے, سلسلہ بنتا چلا جاتا ہے اور معاشرہ بگڑتا چلا جاتا ہے. اب ہم یہ رونا تو روتے ہیں, یہ پریشانی تو بیان کرتے ہیں کہ بھائی آج بھائی بھائی کا نہیں رہا, کوئی اپنے بھائی کا نہیں پوچھتا, اولاد اپنے والدین کا نہیں پوچھتی, والدین اپنی اولاد کا نہیں پوچھتے. دیکھیں جب ہم اپنی زندگی سے دین کو نکالیں گے نا اور لبرل بننے کی کوشش کریں گے, سیکولر بننے کی کوشش کریں گے, تو جو لبرل آدمی ہوتا ہے, جو سیکولر آدمی ہوتا ہے, اس کے نزدیک روایات کی, ثقافت کی, کلچر کی, ٹریڈیشنز کی, وہاں کی جو اقدار ہوتی ہیں, جو نارمز ہوتی ہیں, ایک سیکولر اور لبرل آدمی کے لیے یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہماری ثقافت کیا ہے, ہماری تہذیب کیا ہے. وہ کہتا ہے میری ولا سے, میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس تعلیم ہے, بس کافی ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے دنیا میں, مجھے کوئی, یہ میرا درد سر نہیں ہے. یہ جس کا درد سر ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے. لیکن جب اسلام پر انسان عمل کرتا ہے, جب انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں میں سیکولر اور لبرل نہیں, میں مسلمان ہوں, تو پھر اس کو بہت ساری روایات کا خیال کرنا پڑتا ہے, بہت سارے اپنے ثقافت کا خیال کرنا پڑتا ہے, شریعت کی بہت ساری تعلیمات کا خیال کرنا پڑتا ہے. اور وہ تعلیمات پھر یہی ہوتی ہیں کہ جب اس کے بھائی کو پریشانی ہوتی ہے تب بھی یہ پریشان ہوتا ہے, اس کے چچا کو پریشانی ہوتی ہے تب بھی یہ پریشان ہوتا ہے, اس کے کسی دوست پہ قرضہ چڑھ جاتا ہے تو یہ اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی اس کا جان پہچان والا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ اس کے علاج معالجے میں اس کے ساتھ کوشش کرتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایسے شخص کو بے وقوف کہا جاتا ہے. ہمارا معاشرہ ایسے شخص کو بے وقوف کہتا ہے کہ بھائی قرضہ اس پر ہے اور سر میں تمہارے درد ہو رہا ہے, بیمار وہ ہیں اور اس سے زیادہ ٹینشن تم نے لی ہوئی ہے, تکلیف اس کو ہے, پریشانی اس کے گھر میں ہے اور پاگل تم ہو رہے ہو. تم سے بھی بڑا کوئی بے وقوف ہے. یہ میں آپ کو اپنے معاشرے کی تصویر دکھا رہا ہوں, یہ تصویر ہے ہمارے معاشرے کی, ہماری تصویر ہے. ہمارے معاشرے, ہم جب معاشرہ کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی دوسری دنیا کی بات ہو رہی ہے. معاشرے کی نہیں, میری اور آپ کی تصویر ہے. یہ میری تصویر بھی ہے, آپ کی تصویر بھی ہے. یہ ہماری صورتحال ہے, یہ آئینہ ہے, آئینہ. ہم اس آئینے میں دیکھیں اپنے آپ کو, یہ ہماری شکل ہے, یہ ہماری صورت ہے, یہ ہمارا کردار ہے. اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, محبتیں ختم ہو رہی ہے, مادیت پرستی آ رہی ہے, وہ جو پرانے زمانے میں تعلق ہوا کرتا تھا وہ تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس رونا, اس سے پیٹنے سے, اگر ہم یہ لکیر پیٹتے رہیں گے, رونا روتے رہیں گے, اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر واقعتاً ہم مخلص ہیں اپنی اس بات میں کہ ہم معاشرے سے ان نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا, اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہوگا.
دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے آئے مدین کی طرف، تو جب وہاں پہنچے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مسافر تھے، اجنبی تھے، پردیسی تھے، مدین میں کوئی آپ کو جانتا نہیں تھا، اور مصر سے آپ فرعون چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فرار ہو کر روپوش ہو کر مدین آ گئے. جب مدین پہنچے ہیں، یہاں وہ مسافر ہیں، اجنبی ہیں، پردیسی ہیں. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. قرآن کی آیات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہم نے قرآن کی کچھ آیات کو مانا ہے، کچھ کو چھوڑ دیا ہے. زبان سے تو کہتے ہیں کہ مانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں عمل سے، کردار سے مانتے نہیں ہیں اس کو. ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے؟ سیرت پڑھتے نہیں تو پتہ کیسے چلے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے، قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ 2 لڑکیاں وہاں اپنا پانی بھر رہی تھی. کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، لوگ دور دور سے آتے تھے، پانی بھر کے لے جاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے دیکھا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کو دیکھا، وہ بالکل کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کیوں کنارے پر کھڑی ہوئی ہو؟ تو ان لڑکیوں نے کہا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء، کہ ہم اس لیے کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں کہ یہ سارے مرد ہیں، یہ پانی بھر رہے ہیں. جب مرد پانی بھر لیں گے تو پھر ہم عورتیں ہیں، ہم تو مردوں کے بیچ میں گھس نہیں سکتی، اس لیے ہم کنارے پر کھڑی ہو کر انتظار کر رہی ہیں کہ جب یہ مرد پانی بھر لیں گے تو پھر ہم جا کر اپنا پانی بھریں گے. اس چیز کے انتظار میں ہم کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں. اب اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو پردہ ہے نا، عورت کا جو حیا ہے، عورت کا حجاب ہے، عورت کا پردہ ہے، یہ صرف اس دین میں نہیں، یہ فطرت کا حصہ ہے. یہ تمام انبیاء کے دین میں یہ چیز شامل ہے. آج تو ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے نا، عورت کو مرد کے شانہ بشانہ لا کے کھڑا کر دو، عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. بھائی اللہ نے فرق پیدا کیا ہے، عورت میں اور مرد میں اللہ نے فرق پیدا کیا ہے. عورت کی جسمانی ساخت الگ ہے، مرد کی جسمانی ساخت الگ ہے. کہاں سے عورت کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر رہے ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم کیا جائے یا عورت کو دبایا جائے، یہ مطلب نہیں ہے. لیکن مرد کی ذمہ داریاں اسلام میں الگ ہیں، عورت کی ذمہ داریاں اسلام میں الگ ہیں. تو وہ لڑکیاں سائڈ پر کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مرد جائیں گے تو ہم پانی بھریں گے. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو قرآن میں آتا ہے فَسَقَا لَهُمَا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ برتن مجھے دو. ان سے برتن لیے اور ان کو وہ برتن بھر کے دیے اور کہا یہ لے لو اور اپنے گھر چلی جاؤ، اس لیے کہ تم اگر ابھی انتظار کرو گی تو بہت ٹائم لگے گا. مردوں کے جانے کا انتظار کر رہی ہو تم، تو مجھے دو، میں تمہیں بھر کے دے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرا. فَسَقَا لَهُمَا، اور ان کو کہا کہ یہ پانی لے جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، اور پھر ایک سائے کے کنارے کھڑے ہو کر کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ میں آپ کا محتاج، آپ کا بندہ ہوں. اب میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں خود مسافر تھے، خود پردیسی تھے. جب انہوں نے لڑکیوں کو دیکھا، جب خواتین کو دیکھا کہ وہ کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان کی یہ پریشانی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کا درد سر ہے، کھڑی رہیں، یہ ان کا درد سر ہے، انتظار کرتی ہیں، انتظار کرتی رہیں. جب مرد چلے جائیں گے یہ آئیں گی، اپنا پانی بھر کے گھر لے جائیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا. قرآن میں آتا ہے فَسَقَا لَهُمَا، حضرت موسیٰ نے برتن لے کے ان کو گیلن بھر کے دیے کہ یہ میں گیلن بھر کے دیتا ہوں، یہ گھر لے جاؤ. اب اس کو سامنے رکھیں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. اور پھر اپنے معاشرے کو، اپنی زندگی کو ہم سامنے رکھیں.
ہمارے سامنے جب ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے، اور ہمارے والدین کا اپنے بچوں کو کہنا یہ ہوتا ہے کہ چھوڑو اس کو، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا درد سر ہے، یہ وہ بیماری، پریشانی، ٹینشن، قرضہ اس کا ہے، میرا نہیں ہے، آپ پر تو نہیں، آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمانے لگے، انا واللہ قد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر والحضر، کہ اللہ کی قسم ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر میں بھی رہے ہیں اور حضر میں بھی رہے ہیں۔ یعود مرضانا، وہ ہمارے بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے، ویتبع جنائزنا، اور ہمارے جنازے کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، وَيَغْدُو مَعَنَا، اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، اور جو کچھ ان کے پاس تھوڑا بہت ہوتا تھا وہ ہمیں دے دیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور ایک چادر لے کر آئی، اس پر انہوں نے کچھ بنایا ہوا تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ خاتون آئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، جئت الیک لیاکسوکھا، کہ میں آپ کے پاس یہ چادر اس لیے لائی ہوں بنا کر کہ میں آپ کو پہناؤں، یہ میں نے آپ کے لیے خصوصی طور پر بنائی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوش ہوئے، آپ نے ان کے اس ہدیے کو قبول فرمایا، اور اسی روایت میں آتا ہے کہ آپ گئے اور آپ نے اسی چادر کو ازار بنا لیا، اسی چادر کو آپ نے پہن لیا اور پہن کر صحابہ میں تشریف لے آئے۔ اور حضور کو اس چادر کی اس وقت ضرورت تھی، آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، تو آپ نے وہ کپڑا لیا اور اس سے اپنا سطر وغیرہ چھپایا، اس کو چادر بنا کر صحابہ کے درمیان آ کر بیٹھ گئے، اور صحابہ نے حضور کی بڑی تعریف کی، حضور سے کہا کہ آپ پر تو یہ چادر بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ یہ چادر آپ پر بہت اچھی لگ رہی ہے، کیا یہ چادر آپ مجھے نہیں دیں گے؟ یعنی انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ مجھے چادر کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ سارے غصہ ہوئے، پریشان ہوئے اور کہا احسنتا، تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، حضور کو ابھی انہوں نے ہدیے میں دی، حضور کو ضرورت تھی، وَلَبِسَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، حضور اس کے محتاج تھے، حضور کو ضرورت تھی، اور تم حضور سے مانگ رہے ہو کہ مجھے دے دو۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ حضور کبھی کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گئے، وہ چادر اتاری، اس صحابی کو دی، بولا یہ چادر آپ لے لیں۔ پھر اس صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم، واللہ ما سألتها لألبسها، اللہ کی قسم میں نے یہ چادر حضور سے اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو پہنوں گا، انما سألته لتكون کفنی، میں نے یہ اس لیے حضور سے مانگی ہے کہ جب میں مروں گا تو میرے اہل و عیال اس چادر میں مجھے کفن دیں گے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں فکان کفنہ، تو یہی کپڑا پھر اس صحابی کا کفن بنا۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک چیز کی ضرورت تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ یہ کپڑے اتار کے مجھے دے دیں، اور آپ جائیں اور وہ کپڑے اتار کر اس کو دے دیں کہ آپ یہ لے لیں۔ یہ ہمارے پیغمبر کی سیرت ہے۔ زبان سے عاشق رسول بننا تو بہت آسان ہے، عاشق رسول بننے کے نعرے لگانا تو بہت آسان ہے، اپنے عمل میں اس کو اتارنا یہ اصل سوال اور اصل امتحان ہے کہ کتنے عملی طور پر پریکٹیکلی ہم کتنے عاشق رسول ہیں، یہ اصل سوال ہے۔ اور روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا تھا تو پھر آپ اس کا پورا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا تو بس
آپ لوگوں سے ہی ہدیے قبول کرتے رہے, لوگوں کا ہی احسان لیتے رہے, آپ اس کا پورا پورا بدلہ دیا کرتے تھے. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا جو دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا, اللہ اس پر قیامت کی تکلیف کو دور کر دے گا. اگر دنیا میں کسی کے لیے آسانی پیدا کر دی, کسی کی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ بن گئے, حضور نے فرمایا کہ اللہ اس سے آخرت کی سختی کو ختم فرما دیں گے. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم سے آخرت کی سختی ختم ہو, تو ہم نے اس کے لیے اس حدیث پر عمل کتنا کیا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو کسی تنگ دست پر آسانی کر دے, یعنی آپ نے کسی سے قرض واپس لینا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں, جان بوجھ کے ٹالتے ہیں, پیسے ہونے کے باوجود نہیں دیتے, اس کی بات نہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کے پاس پیسے اس وقت نہیں ہیں, اگر ہوتے تو یہ مجھے دے دیتا. حدیث میں آتا ہے من یسر علی معسر, جو کسی ایسے تنگ دست آدمی کو تھوڑا سا ریلیف دے دے, تھوڑا سا اس پر آسانی کر دے, یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ اس کو دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرمائیں گے, آخرت میں بھی آسانیاں عطا فرمائیں گے. آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے, ٹینشن میں ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, سٹریس میں ہے, اور ہم اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں دوائیوں میں, ہم اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں گولیوں میں, ہم اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں پیسے میں, گاڑی میں, بنگلے میں, اور وہ کبھی قیامت تک ملے گا نہیں. قیامت تو آ سکتی ہے, پیسے سے کبھی کسی کو سکون نہیں مل سکتا. جو سکون انسان کو ملتا ہے کسی غریب کی مدد کرنے سے, وہ سکون آپ کو دنیا کی کسی نعمت سے حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں آسانی فراہم کرے گا جو دوسروں کو آسانی فراہم کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ میری مدد کرے, ہر کام میں میری مدد کرے, میری ملازمت میں, میرے کاروبار میں, میری پڑھائی میں, میرے کام کاج میں, میرے گھر میں. حضور نے فرمایا اس کا نسخہ یہ ہے کہ تم بندوں کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. جب تک تم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہو گے, اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا. یہ ہے حدیث کی تعلیم, یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد. اب ہم اس کو اپنی زندگی پر ذرا جائزہ لیں, ذرا ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں اس پر عمل کتنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبیلہ اشعر, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, ان کی آپ نے تعریف فرمائی, اور تعریف میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا, یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. آپ نے فرمایا ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعام عیالہم بالمدینۃ, کہ اشعری لوگوں میں ایک بہت اچھی صفت اور کوالٹی اور خوبی ہے, وہ یہ کہ جب یہ جنگ میں ان کے پاس سرمایہ ختم ہو جاتا ہے, یا مدینہ میں رہتے ہوئے ان کو کوئی کھانے میں, راشن میں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے, جمعوا ما کان عندهم فی ثوب واحد, تو یہ اپنے سارے قبیلے کے لوگوں سے سب کچھ لے کر ایک کپڑے میں جمع کرتے ہیں, ثم اقتسموه بینہم بالسویہ, اور پھر سب میں برابر برابر تقسیم کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا فہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یعنی ان کا یہ عمل میری سنت کے عین مطابق ہے. قرآن کریم میں آتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, کہ جب اللہ انسان کو دیتا ہے, اس کو عزت دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن, میرے رب نے مجھے عزت عطا کی.
وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا، اور جب اللہ اس کا رزق کھینچتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، میں کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ ذلت کے اسباب قرآن نے بیان کیے ہیں، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ ان 4 کاموں نے تمہیں ذلیل کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا۔ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں، ایک دوسرے کو اس کی دعوت نہیں دیتے، اور بہنوں کا مال اور غریبوں یتیموں کا مال میراث میں دبا کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تم بہت ٹوٹ کر محبت کرتے ہو۔ ان 4 کاموں نے تمہیں ذلیل کیا ہے، اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ ہماری ساری لڑائی آج ہمارے مال کی وجہ سے ہے۔ ہم اگر کسی کی مدد نہیں کرتے، کسی کے کام نہیں آتے، سارے جو مسائل کی جڑ ہے وہ یہی ہے کہ میں اس کو دوں گا تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا۔ اور ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ظاہری اسباب میں کہ یہ ساری چیزیں میری عزت کا ذریعہ بنیں گی، یہ عزت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ ساری میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پڑھی ہیں، اپنی کوئی بات بھی میں نے نہیں کی۔ اب ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ گیند ابھی آپ کے کورٹ میں ہے، ہم نے اس پر کتنا عمل کرنا ہے اور کتنا عمل نہیں کرنا۔ کیا ہم نے واقعتاً حضور کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو خوشحال بنانے کی فکر کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اور جب یہ چیزیں انسان میں، یہ صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو دل کی ساری بیماریاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ پھر وہ حسد کرتا ہے، حسد تو انسان اس چیز پہ کرتا ہے کہ یار اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو جب آپ کو یہ فکر ہو کہ میں نے اس کو بھی کھلانا ہے، خود بھی کھانا ہے، تو جب اس کے پاس آئے گا آپ تو یہ سوچیں گے اچھا یار اس کے پاس ہے، مجھے اس کو کھلانا نہیں پڑتا، اس کے پاس نہیں ہوتا تو اس کو بھی میں کھلاتا۔ انسان خوش ہوتا ہے کہ چلو یار ایک آدمی کا بوجھ کم ہوا۔ دوسرے کو آپ دیکھیں گے اس کے پاس گاڑی ہے، آپ کہیں گے یار اچھا ہے اس کے پاس گاڑی ہے، نہیں ہوتی تو شاید مجھے اس کی مدد کرنی پڑتی۔ جب یہ سوچ ہوگی تو حسد کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب حسد نہیں ہوگا تو بغض بھی پیدا نہیں ہوگا، جب بغض نہیں ہوگا تو محبتیں پیدا ہوں گی۔ یہ محبت پیدا کرنے کا نبوی قرآنی نسخہ ہے۔ اس لیے اپنے لیے جو ہم جی رہے ہیں، اپنی زندگی میں جو مگن ہیں، اپنی اولاد کی یہ تربیت نہ کریں۔ اگر یہ تربیت کی، یہ اولاد کل آپ کے بھی کام نہیں آئے گی۔ وہ اولاد یہی کہے گی کہ میرا ابا بیمار ہے۔ یہ مغرب میں یہی ہو رہا ہے نا، اولڈ ہاؤس ابھی ہمارے پاکستان میں کراچی میں کھل گئے۔ وہ اپنے والدین کو جا کے وہاں جمع کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم مہینے کے اتنے آپ کو ماہانہ اتنے پیسے دے دیں گے اور آپ ان کا خیال ویال کر لیا کرو۔ اور جب جنازہ بھی ہوتا ہے تو جنازے میں بھی انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ آپ نے کتنے پروٹوکول کے ساتھ جنازہ کروانا ہے۔ وہ جنازے میں بھی نہیں آتے، کہتے ہیں بس جو اچھے درمیانے پروٹوکول والا جنازہ ہوتا ہے وہ ان کا جنازہ کروا دو اور جو بل بنے گا وہ ہمیں بھیج دینا، ہم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ یہ ہو رہا ہے وہاں پر، ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ ایک دم نہیں جائیں گے، لگیں گے 50 60 70 سال لگیں گے، لیکن جب آئے گا نا پھر واپس آنے میں پھر 200-300 سال لگیں گے ہمیں واپس آنے میں۔ اس لیے ہماری آج ہمیں ان چیزوں کی تو بڑی فکر ہے۔ ملک میں پانی ختم ہو رہا ہے، ڈیم بناؤ، اچھی بات ہے، ڈیم بنانا چاہیے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں۔ تو آپ ان کے پانی کی تو فکر کر رہے ہیں، ان کی آخرت اور قیامت کی فکر نہیں کر رہے کہ آنے والی نسلوں کی آخرت محفوظ ہو جائے، آنے والی نسلوں کا مستقبل دین کے لحاظ سے محفوظ ہو جائے۔ یہ فکر کون کرے گا؟ تو آپ ڈیم بھی بنائیں، ان کی مادی ضروریات کو بھی پورا کریں، روحانی ضروریات کی بھی فکر کریں۔ آپ ڈیم فنڈ میں پیسہ ڈالتے ہیں ان کی مادی ضرورت پورا کرنے کے لیے، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دیں ان کی ان کے روحانی مستقبل کو سنوارنے کے لیے، تو یہ ان کا دنیاوی فائدہ ہو جائے گا، یہ ان کا روحانی فائدہ ہو جائے گا۔ تو ایک اچھی قوم بنے گی، اچھی نسل پیدا ہوگی، محبتیں ہوں گی، ہم بھی ترقی کریں گے، ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، سارے مسلمان ترقی کریں گے۔ یہ اجتماعی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔